آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلائے، محمد مصطفیٰ کو بلائے، جس کو پیار کیا، جس سے محبت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا لمبی چوڑی تعریف اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن سے میرا اللہ اپنے حبیب کی کیسی تعریف کر رہا ہے، صرف اس کا نمونہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے۔ کیا ہے بولو؟ یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین بالقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے انک لمن المرسلین۔ یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے۔ کیا ہے بولو؟ یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین بالقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی، جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، نہ دھرتی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح محفوظ، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ تو آگے کوئی ہستی کھڑی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، آپ میرے رسول ہیں، اور 10 نام رکھے۔ یہ ماؤں کو دیکھو، بچہ گود کا ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے مثلا اسلم نام ہے، تو وہ اس کو پیار سے کہتی میرا اسلم، میرا اسلم، تو پیچھے محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو پھر کہتی ہے میرا لڈو، میرا پیڑا، میری لڑکی ہے تو میری برفی، میرا چاند، میں کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند، میرا چاند، میرا جگر، میرا دل۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پیچھے ماں کی محبت کا فلو زیادہ ہے، اور آگے لفظ ایک ہے اسلم، اکرم، عمر، تو وہ اس میں سے محبت گزرتی نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے سوراخ بناتی ہے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی تارا، کبھی پیڑا، کبھی لڈو، کبھی کچھ، تو وہ اس میں سے اپنی محبت کو گزارتی ہے۔ تو محمد سے محبت ادا نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا، تو میرا محمد، تو میرا احمد، تو میرا ماحی، تو میرا حاشر، تو میرا عاقب، تو میرا فاتح، تو میرا خاتم، تو میرا قاسم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ اور اس میں 2 نام عجیب ہیں، فاتح، خاتم۔ آپ نبوت کی پہل کرنے والے ہیں، آپ نبوت کی انتہا کرنے والے ہیں۔ جو پہل کرے وہ انتہا نہیں کر سکتا، جو آخر میں ہو وہ پہلے نہیں آ سکتا۔ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ ہی سب سے آخر ہیں۔
میں ان لوگوں کے قریب ہوں، ان مستورات سے دور ہوں، تو میں اب ان کے قریب ہی رہوں گا، ان سے دور ہی رہوں گا۔ یہ کونا اس کونے سے میں ملا نہیں سکتا، ادھر ہاتھ ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی عجیب صفت بیان کی ہے، نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ سے ہے، آخر بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا اماں جی سے، اماں ہی نے سانو جنت چوں کڈیا جائے، تو کہنے لگے آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ کہنے لگے یا اللہ کیا مہر ادا کروں، اب جنت میں تو سونا ہی سونا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو اتنے من سونا دے دو، اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو تو یہ اس کا مہر ہے۔ یہ ابتدا ہے، آپ آدم سے بھی پہلے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ تو یہ سب رسولوں کے سردار، سب رسولوں سے زیادہ علم والے میرے محبوب، اب آپ کی باری ہے، آؤ میری تعریف لکھو۔ فرشتے بھی تھک گئے، نبی بھی تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، شاعر بھی تھک گئے، خطیب بھی تھک گئے، ادیب بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، ان پڑھ بھی تھک گئے، اب آپ کی باری، آؤ اور میری تعریف لکھو۔ اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے، تو آخر میں کیا اللہ کہہ رہا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرایا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں۔ اللہ کہتا اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا، خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ۔ بولو پھر کہو اللہ کی قسم، یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں، سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی بدل نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی وہ مجلس شورا نہیں ہے، میں کسی کی حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے مت جھکو، میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ، صرف مجھے بلاؤ۔ اچھا، اللہ کی دو صفتیں بڑی عجیب ہیں، کہتا لا تراہ العیون، اللہ فرماتا، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال سے سوچو تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ جب اتنا دور ہو گیا تو پھر قرآن میں کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہوں کہ تمہاری سوچ نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ تمہاری اس شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تم دل میں تم زور سے بولو یا اللہ، اللہ کہتا میں سنتا ہوں، تم آہستہ بولو یا اللہ، تو اللہ کہتا میں سنتا ہوں، تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو۔ اب میں دل سے بولا ہوں، میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ فرماتا میں یہ بھی سنتا ہوں، میں یہ بھی سنتا ہوں۔ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کوئی اور دکھاؤ جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے،
کوئی اور دکھاؤ، آج تک کوئی نہیں ہے۔ القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، میں ہمیشہ قائم ہوں۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے عجیب سوال کرتے تھے، تیرا رب سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی بکواس کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں۔ رات ہوئی نا تو اللہ نے فرمایا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو یہ پہلے ٹوٹنے نہیں چاہیے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے۔ انسان ہے، تھوڑی دیر بعد تھکن شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اونگ ہونی شروع ہو گئی، جھٹکے شروع ہو گئے، سنبھال کے رکھ رہے تھے۔ ایک دم جو جھٹکا آیا زور سے نیند کا تو دونوں پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں گی، تیرا رب سونے سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اوپر نہیں نظر آ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، آپ میرے سامنے تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر اس پر ہے۔ پھر مثال دیتا ہے اللہ، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، کالی رات، کالی چونٹی ہو، چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی، اور کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو اور اس پر کالی چونٹی ہو، اوپر اندھیری رات ہو، ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چونٹی کا اندھیرا خود کالی۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پیا، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چونٹی کے کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ یا مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن تک حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا۔ یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مرتا، مر نہیں، یا اسرائیل کو کلاشنکوف مار دو، چل تینوں مار چھڑے، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کرو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو راضی کر کے چلو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا مالک، زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا، وما بینہما درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری زمین کے نیچے بھی اس کا۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اگلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا، اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، تسی چھوٹی جی کرسی رکھ چھڑی، میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اگلی دلیل کیا ہے؟ یؤود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے نا، زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری، تو وہ کرتا اس آواز کو عربی میں بات کہتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 زمین آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی، ذرا سی آواز، تھکنا نہیں، ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، کل کائنات کا مالک۔
تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو. لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا لو. لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو میرا رب کہتا ہے دیکھو اب یہاں آ کے بھی سکھی نہیں ہے. میں 82 سے آ رہا ہوں، اب 41 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں آتے ہوئے. پرابلم پرابلم پرابلم، پرچے پکڑا رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم اپنے پرابلم پاؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاؤنڈ آئیں گے تو موجوں بن گیا. نہیں، اللہ سے دوستی لگاؤ گے تو پھر موجیں ہوں. پھر کم پڑا اور ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا. تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ لبیک یا عبدی. ہم نے لا الہ